کل جو صورتحال ہے اس کے متعلق بھی چونکہ حکومت کی سطح پر کافی ساری تدابیر احتیاط یقیناً ان کا حق ہے، ہم سب پاکستانیوں کا جس ملک میں کوئی رہتا ہے تو وہاں تدابیر احتیاطی جو ہے یہ ہمارا اسلام بھی اجازت دیتا ہے۔ جس شہر میں علاقہ میں طاعون کی بیماری آ جائے وہ لوگ نہ باہر جائیں نہ باہر کے اندر آئیں، یہ وبا ہے امراض، اس کے لیے اسلام یہ حکم دیتا ہے۔ اب طاعون کی بیماریاں یہ پہلے جتنی بھی آئی، اب کتنی بیماریاں ان کے نام مختلف، کوئی وقت تھا ایڈز ایک بہت بڑی مصیبت ہے، آج ہے سننے کو بھی انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ ڈریں گے، ڈرنا کس سے ہے؟ تو یاد رکھیں کافر کے لیے موت مصیبت ہے، مومن کے لیے تو موت رحمت ہے۔ موت تو امتحان ہے کہ نہیں آنی، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، موت کا عدم فیصلہ ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ۔ فرمایا تو اس سے جتنا فرار کر نکل، ایک نہ ایک دن اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اور تو جتنی احتیاط کر، ٹھیک ہے اسلام اجازت دیتا ہے لیکن بھروسہ اس کی ذات پہ رکھ، توکل اس کی ذات پہ رکھ۔ اونٹ باندھے پر صحابی آ گئے، فرمایا کس پہ ہے؟ کہا اونٹ پہ۔ فرمایا کدھر ہے؟ کہا میں اللہ کے آسرے پہ چھوڑا۔ حضور نے فرمایا اس کی یہ ٹانگ باندھ کیا، پھر اللہ کے آسرے پہ چھوڑ کیا، کچھ تو کر کچھ اس کے آسرے پہ چھوڑ کیا۔ احتیاط و تدابیر، صفائی نصف ایمان۔ آج سمجھ آیا، ہاتھ دھو دو، چہرہ دھو دو، 100 کی ایک کر کہ دن میں 5 بار وضو کر لیا کرو۔ کیوں بھی؟ تو ہماری بیویوں نے پردہ نہ کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے باپو سے بھی پردہ کرواؤ، ایسے کہ نہیں اب مرد بھی نہ کر پہ تو احتیاط ہماری شریعت قبول کرتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھروسہ، توکل، یقین، ایمان سب بولو کس ذات پہ ہونا چاہیے؟ کچھ ہی بولو اللہ کی ذات پہ۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرما دیا اللہ جس کو بچانا چاہے دنیا مار نہیں سکتی، جس کو وہ مارنا چاہے اس کو بچا نہیں سکتی۔ ماں کی گود میں بچہ زندہ، ماں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی مر گئی، بچے کو زندہ رکھنا چاہا تو زندہ رکھ دیا۔ ارے ماں زندہ ہے، پیٹ میں ابھی تک زندہ رہا، مارنا چاہا تو مر گیا۔ ساری قدرت کے فیصلے میرے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد یہ ہمارا ایمان اتنا مستحکم اور کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وائرس اس کا بہترین حل، نمبر 1 بہترین حل 5 وقت، کچھ بولو وضو، 5 وقت وضو۔ ویسے کوشش کریں ہر وقت وضو میں رہیں اور باوضو رہیں، یہ پہلا نسخہ، باوضو رہیں، اس میں صفائی آئے گی، ستھرائی آئے گی۔ دوسرے نمبر پر اپنے گھر کا ماحول، آس پاس کا ماحول صاف ستھرا رکھیں۔ صفائی ہمارا اسلام کہتا ہے نصف ایمان ہے۔ مساجد کے ماحول کو خود ہم معطر رکھیں گے، خوشبودار رکھیں گے، صفائی کا خود اہتمام کریں گے۔ یہ دوسرے نمبر پر ارد گرد گھر کا ماحول صاف ستھرا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ دعائیں حدیث پاک میں ہر وبا کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ وہ دعائیں اگر عربی کے جملے نہ بھی آتے ہوں تو جس لغت میں بھی آپ رہ رہے ہیں اس لغت میں رابطہ کرتے رہیں۔ اللہ روحانی جسمانی مصیبتوں سے محفوظ فرما، اللہ سب کی خیر فرما، اللہ سب کی حفاظت فرما۔ وطن عزیز کی سلامتی، وطن کی محبت یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے، چاہے وہ ہندوستان میں رہتا ہے مسلمان، چاہے جہاں رہتا ہے،
یہ ہمارا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اپنے دل میں اپنے وطن کی محبت رکھ. تو یہ تو پاکستان ہے جس کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنایا گیا. اب گزارش یہ ہے السلام علیکم معانقہ کرنا یہ سنت ہے. اگر احتیاطاً حکومت کی سطح پر اس پر پابندی ہو گئی احتیاط کے طور پہ اس کا کوئی خلاف نہیں کرتا. یعنی ہجوم جب ہو زیادہ ہو تو کوئی بات نہیں اگر نہ بھی کرے, لیکن ہم جب السلام علیکم کریں گے السلام علیکم کریں گے, میں اپنی نیت آپ کو بتا رہا ہوں, میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں رسول کریم کی حدیث پہ عمل کر رہا ہوں, آگے شفا جانے میرے حضور کا فرمان جانے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب دو مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں جدا ہونے سے پہلے اللہ ان دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. باقی یہ باجماعت مسجد یہ میرے قرآن کا حکم ہے, اور جمعے کی فرضیت جمعے کا اجتماع یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے. آج علماء نے کافی سارے نے جو بیان کیے ہم کسی کو نہیں چھوڑتے ٹھیک ہے, لیکن آج جمعہ کے اجتماع میں قائد اہل سنت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو اصول و قواعد پر جیسے آپ فیصلے فرماتے ہیں اور شریعت کے معیار پر فیصلے کرتے ہیں, بالکل لچک نہیں کرتے, کسی تردد کسی دباؤ کے بغیر حضور کی شریعت کا مسئلہ اپنے علمی معیار پر وہ عوام کو مسلمانوں کو دیتے ہیں. انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں انہوں نے کہا جتنی بھی احتیاطیں ہیں ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور حکومت کا ساتھ دینا چاہیے, لیکن باجماعت نماز ہو یا جمعہ ہو یہ فیصلہ قرآن کر گیا, حضور کا فرمان کر گیا. ہائے ہائے سبحان اللہ, کیا کہنے. الحمدللہ ایسے قائدین کو, ایسے ملت کے جوانوں کو, بزرگوں کو اللہ تعالی سلامت رکھے, یاد رکھے. صاحب کی صرف بات یہ کہ دل میں اللہ کا خوف رکھے, اللہ سے رابطہ رکھیں, ذکر سے زبان کو تر رکھیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سرکار مدینہ کی نالین مقدس سے انشاءاللہ یہ وبا ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ ہمارا وطن بھی سلامت رہے گا اور امت خضرا کی بہاریں بیت اللہ کی بہاریں پھر انشاءاللہ ہمیں دیکھنا نصیب ہو. اللہ تعالیٰ سلامتی عطا کرے.